سہولت کی بھی چیزیں بتا دیں کہ کس طریقے سے اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت کے اعتبار سے اس کو دے دیتے ہیں. مسئلہ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے. انسان کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں انسان اس سے زیادہ چاہتا ہے. تب اس کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں یا کوئی غم یا اس کے لیے محنت کا زیادہ کرنا انسان وہاں سے شروع کرتا ہے. جتنی بھی اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں کھانا پینا رہنا سونا جاگنا جو جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. لیکن کیسے اور کب اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی سب سے پیاری کیا لگایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو نیک بنتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا یعنی متقی بن گیا تو وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستے نکالے گا اس کو مواد بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے راستے نکال دے گا. مصیبتیں آسان ہو جائیں گی پریشانیاں آسان ہو جائیں گی. اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا وَيَرْزُقْهُ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اس کا وہم و گمان بھی انسان کے ذہن میں نہیں پہنچ سکتا. کہ آج ہمارے ذہن میں اتنی چیزیں ہے کہ روزی کس کو کہتے ہیں کہ روزی صرف پانی کی چیز نہیں پینے جو روزی نہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی کا اطلاق فرمایا ہے وہ انسان کی تمام ضرورت کی چیزوں کو روزی کہا جائے. انسان کی تمام ضرورتوں کو روزی کہا جائے کہ چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو جائے اس کی جتنی بھی چیزیں بچے کی ضرورت کی چیزیں جوان کی ضرورت کی چیزیں بوڑھے کی ضرورت کی چیزیں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں انسان کے لیے وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روزی کا اطلاق فرمایا. ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ضرورت کی چیزوں کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ سے روزی دے گا کہ انسان کا واقع گمان بھی اس جگہ پر نہیں پہنچے گا. یرزقہ یعنی رزق کس کو کہا جاتا ہے؟ رزق. آج ہمارے سامنے صرف روزی پیسے کی کھانے کی پینے کی چیزوں کو روزی اس کے علاوہ دوسری چیز روزی پہ داخل نہیں کرتے. یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام ضرورت کی چیزوں کو ایک چیز میں چھپا دیا صرف ایک تقی میں چھپا دیا. اللہ نیک بن جائے انسان نیک بن جائے گا اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورت کی چیزوں کو مہیا کر دے اس کو ادا کر دے گا. لیکن شرط کیا رکھی کہ نیک بننا یعنی نیک بننا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن میں فرمایا ہدی للمتقین ہدی للمسلمین نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے مسلمانوں کو راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا کہا کہ ہدی للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھائے. یہ کتاب کس کو ہدایت دے گی؟ یہ قرآن کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دینا کہا کہ ہدی للمتقین چاہے جیسا بھی ہو کہیں کا بھی رہنے والا ہو کیسا بھی ہو کالا ہو گورا ہو دنیا میں کہیں کا کیسے بھی کونے میں رہنے والا ہو چاہے کتنا بھی عقل مند ہو کتنے بھی غریب ہو کیسا بھی انسان ہو لیکن اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی کہ انسان کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں کھانا پینا رہنا مکانات گاڑی سواریاں حتیٰ کہ بیوی بھی اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے بھی اپنی تفسیر ہوتی ہے ان کے درس رکھتا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ تشریف لے گئے اس زمانے میں کہ وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی اس آیت کے پیش نظر کہ اس کے بعد ایک آدمی بھاگا ہوا ان کے پاس آیا کہ آپ نے جھوٹ کہا اتنے بڑے عالم ہیں کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے ان کے نام کا مسلک ہے لیکن اس طریقے سے ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں کہ لوگ ان کو مانتے ہیں امام شافعی مسلک کے لوگ ان کو مانتے ہیں امام مانتے ہیں. ایک آدمی ان کے پاس بھاگا ہوا آیا کالا تھا آدمی لمبا سفر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر غبار تھا دھول لگی ہوئی تھی. وہ آدمی اس کے پاس آئے امام شافعی کے پاس آئے
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر جو کی ہے اس میں آپ نے بھول کی ہے، آپ نے اس میں بھول کی ہے۔ اتنے بڑے عالم کو ایک ایسا دیہاتی رہنے والا جنگلات کا رہنے والا آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہا کہ آپ نے اس آیت میں یہ بھول کی ہے کہ جو آپ نے تفسیر کی ہے، آپ نے بالکل بات کو صحیح بتایا کہ تمام باتیں آپ کی صحیح ہے اور تمام باتیں قرآن حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی ہے اس کے مطابق ہے، لیکن جو آپ نے یرزقہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اللہ آپ کو وہ تمام چیزیں دے گا جو آپ چاہو گے، کہ آپ نے اس میں غلطی کہ اللہ آپ کو وہ تمام چیزیں دے گا جو آپ کی ضرورت کی ہو، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں اور آپ نے اس کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو انسان چاہتا ہے۔ انسان کی امیدیں تو بہت بڑی ہیں، انسان کا ایک گھر سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، انسان کو ایک سواری سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، انسان کو جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں، انسان کے پاس لاکھوں روپے ہو تو کروڑوں کی فکر کرتا ہے، کروڑوں والا ہے تو 10 کروڑ کی فکر میں لگا ہوا کہ میرے پاس کیسے مال زیادہ ہو جائے، حالانکہ اس کی ضرورت انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ دیہاتی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ہے اور عربی زبان میں یرزقہ کے سے پہلے یا اور جس کے عقیق میں یا ہا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، وہ لفظ انسان کی فکر کے اعتبار سے نہیں، لفظ بنانے والے کی فکر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اس زمانے میں عربی کو لوگ جانتے تھے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی منشا کے مطابق کہا ہے، لوگوں کی منشا کے مطابق نہیں کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو علم دیا ہوا، کیسے کیسے لوگوں کو علم دیا ہوا کہ ایسے لوگ کہ جہاں پر بستی میں جہاں پر کوئی پہچاننے والا نہیں، کہ پوری دنیا کے لوگ مجھے جانتے ہیں لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے اس کو کیسے اتنا بڑا علم دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری ضرورت تو علم تھی، میری ضرورت تو اللہ تعالیٰ سے میں نے علم مانگا تھا اور تمہاری ضرورت علم حاصل کرنا تھا۔ فرق یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بہت سارے پیسے، بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن ہم کو اس سے زیادہ چاہیے۔ موت کے بعد تک کے لیے ہم نے سامان جمع کر لیا، موت کے ہماری موت کا وقت ہے 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال، لیکن ہمارے پاس سامان جو ہے 100 سال کا جمع ہوا، اور اس سے بعد بھی ہم کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس سے آگے میں اور بھی جمع کر لے، 200 سال کا جمع کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو انسان کی ضرورت کے اعتبار سے بھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن حدیث میں جتنے بھی وظائف کی چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وظیفے کی چیزیں بتائی ہے، اس میں میں نے کسی پر بھی انسان کی ضرورت کے علاوہ کا سامان اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انسان کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے تو انسان کے لیے نقصان کی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا حساب دینا کہ اگر انسان کے مرنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت کے اعتبار سے دیتا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ انسان کے بعد انسان کا سوال جواب آسان ہو جائے، مگر میں اس سے پوچھ لو۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان کے موت تک کا سامان، اس کو ضرورت کی چیزیں انسان کو مہیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے۔ موت کے بعد اس کی اولاد آئے گی، اس کو جو وراثت تقسیم ہوگی نہ معلوم ہوگی چیز میں استعمال کرے گی، اگر وہ پیسہ وہ جائیداد جتنے جو انسان وراثت میں چھوڑ کر گیا ہے اگر انہوں نے گناہ کے کام میں استعمال کی تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن سے پوچھے گا کہ تو نے جمع کیا تھا، تیرے اولاد نے اس طریقے سے غلط استعمال کیا ہے تو اس کا حساب دے۔ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت ساری چیزیں انسان کے حکمت کے لیے بیان کی، انشاءاللہ کل بیان کی۔